अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, जिन्ना गार्डन के ऊपर हमने बहुत आपको तकरीबन जब से इनकी एमसी आई है वाजिद नसीम साई साहब और उनकी टीम की, तो हमने आपको हमेशा बाखबर रखा। उनके ऊपर बड़े सख्त सवालात भी हमने किए, बाकायदा वहाँ जाकर उनके इंटरव्यूज़ किए, आपको पूरी सिचुएशन बताते रहे। चूँकि यहाँ पर बड़े क्रिटिकल से मामलात हैं, कई अफेक्टी हैं जो अरसा दराज से सोसाइटी के अंदर फंसे हुए हैं, तो हर एमसी की कारकर्दगी पर बात करनी चाहिए। हमने भी, चूँकि इनका टेन्योर आलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अगर कुछ टाइम इनको और मिलता है तो कई रुके हुए ये मामलात हल की तरफ चले जाएंगे। तो आज की वीडियो नाज़रीन इनकी कारकर्दगी है, जो 3 साल कारकर्दगी है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। मतलब हज़ारों लोगों में से अगर 2 या 4 लोग आपकी मुखालफत में बात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोई अहमियत होती है। बहरहाल हमने वीडियोस की तो हमारी वीडियोस को कई हमारे दोस्तों ने अपने चैनल्स के ऊपर लगा के शेयर भी किया, लेकिन चले अपनी अपनी ज़रफ़ की बात है, हम उनके ऊपर बात नहीं करते, हम एमसी की बात करते हैं। तो नाज़रीन, पिछले दिनों हमने इनके 2-3 इवेंट्स भी देखे। 14 अगस्त का बहुत ज़बरदस्त इवेंट इन्होंने मुनक्कद किया कोरिंगटाउन के अंदर, जहां पर बेशुमार लोग शरीक हुए। ये समझ लें कि मैं ये नहीं कहता कि कोई लाखों का मजमा था, लेकिन हज़ारों में वो लोग ज़रूर थे। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वहाँ पर बच्चों को इनामात भी दिए गए, बड़ी बड़ी शख्सियात उसमें शरीक हुई। कोरिंगटाउन के रिहायशी शरीक हुए, जिन्ना गार्डन के रिहायशी शरीक हुए। अब मैं नाज़रीन उस तरफ चलता हूँ। मैंने आज ये नहीं कहा आपको कि चैनल सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप समझते हैं कि ये हमारी वीडियो आपके किसी काम आ सकती है तो ज़रूर कर लिया करें। बहरहाल 3 साल कारकर्दगी की हम बात करते हैं तो इनके जो फैक्ट्रीज़ के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर कोई 3-4 बड़े मोतबर लोग हैं। मैं मोतबर इसलिए कहूँगा कि हर बंदे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो सारे ही काबिल एहतराम है। तो बिला वजह की तनकीद हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि तनकीद करें, जो फैक्ट्स के ऊपर बात हो तो वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर लोगों की जमा पूंजी लगी हुई है। लाखों लोग, हज़ारों लोग हैं जिनके घर बनाने के ख्वाब यहाँ पर डिपेंड करते हैं। उनके अंदर बिला वजह की बेमकसद तनकीद करके उनके अंदर एक अफरा तफरी फैलाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं नाज़रीन इनकी 3 साल कारकर्दगी की बात अगर करता हूँ तो उसमें आप ये समझ लें कि कुछ लोगों ने मैं उनका भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इंसाफ करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अच्छा, जो तनकीद करने वाले हजरात हैं वो जनाब लिखते हैं कि मौजूदा एमसी 36 माह की जो प्रोग्रेस है, वो जो तनकीद करने वाले 3-4 लोग हैं, पहले उनकी बात आप सुने, फिर उसका मैं आपको जवाब भी दूंगा और बाकायदा सबूतों के साथ जवाब होगा, और फिर इंसाफ मेंबरान खुद करेंगे कि सच क्या है, हकीकत क्या है। वो लिखते हैं जनाब कि 36 माह में जो प्रोग्रेस है मुतासरीन की वो ज़ीरो है, और 36 माह में जो ज़मीनों की ख़रीदारी है वो भी ज़ीरो है, और जिन्ना गार्डन का जो एनओसी है या एलओपी है वो भी ज़ीरो है, और बिजली और पानी के जो मामलात हैं वो भी ज़ीरो हैं, और 36 माह में ग्राउंड पार्क वगैरह पर जो काम है वो भी ज़ीरो है। फिर वो लिखते हैं जनाब कि जो रिकवरी है या स्कूल्स हैं वो भी ज़ीरो है। फिर करप्शन जो है वो 100% है, और जो नए गैस कनेक्शन है वो भी ज़ीरो है। अब हम चलते हैं इनकी कारकर्दगी की तरफ, जो हमने अपनी आँखों से देखा कि तमाम तर रोड की 2 बार तामीर इस एमसी ने करवाई, और जिसके लिए पूरा जिन्ना गार्डन और कोरिंगटाउन गवाह है। फिर जनाब मेन हाईवे से जो रास्ता था वो सारी दुनिया अभी भी देख सकती है जाके, वो इन्होंने हासिल किया और उसको मुकम्मल किया। फिर पानी का जो निज़ाम था, पानी के लिए इन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए, नई लाइनें डाली, और ये सारा जिन्ना गार्डन और कोरिंगटाउन इस बात का गवाह है। देखें, बात हक़ाइक़ पर होनी चाहिए। बिला वजह के इल्ज़ामात लगाकर हज़ारों मेंबरान के अंदर अगर आप अफरा तफरी फैलाएंगे 3-4 लोग, तो सारे जी शऊर लोग हैं
بس آپ بڑے معتبر ہیں میرے لیے، لیکن یہ دیکھیں کہ حق کی بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہیں خلا ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو کام ہوئے ہیں اس کے اوپر تو اپریشیٹ کریں نا، یا مطلب بلا وجہ ایک تنقید کا مشن ہی بنا لینا ہے کہ انہوں نے برائی کیا ہے۔ اچھا پھر جناب ہیڈ آفس کی جو کورنگ ٹاؤن کے اندر منتقلی ہے وہ بھی ثبوت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلو ایریا کے اندر کتنی دور جناح گارڈن سے بلو ایریا والا آفس تھا، جہاں پر سوسائٹی اکاؤنٹ میں سے کچھ رینٹ بھی جا رہا تھا، مطلب ممبران کے پیسے وہاں پہ یوٹیلائز ہو رہے تھے، اس کو اپنی بلڈنگ میں یہاں منتقل کیا کورنگ ٹاؤن کے اندر، تاکہ ممبران کے اندر آسانی رہے۔ پھر جناب جو مین گیٹ ہے کورنگ ٹاؤن کا، اس کا ابھی حال ہی میں افتتاح ہوا ہے، جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے ہیں اور وہ اس میں تعمیر کیا۔ یہ کارکردگی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ موٹی موٹی باتیں اور بہت کچھ ہے۔ پھر کورنگ ٹاؤن میں صفائی کے جو نظام کو بہتر کرنا اور خالی پلاٹس کو جو وہ صاف کروانے کا جو انتظام تھا وہ بھی سارا انہوں نے کیا۔ پھر فائر بریگیڈ کا جو ایک خلا تھا اس سیکٹر کے اندر یا ان کورنگ ٹاؤن اور جناح گارڈن کے اندر، تو فائر بریگیڈ کا وہ ارینجمنٹ کیا اسی ایم سی نے۔ اس سے پہلے اگر 30 سالہ دور میں کسی نے اگر کیا ہے یہ سارا کچھ تو پھر وہ بھی بات کر لیں۔ پھر ایمبولینس جو تھی وہ پرووائڈ کی کہ یہاں پر جو رہائشیوں کے لیے خدا نخواستہ سڈنلی کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی دنیا داری ہے، کیونکہ زندگی ہے تو اللہ کے پاس بھی جانا ہے، موت بھی ہے، اس کے لیے بھی اس کا بندوبست کرنا، ایمبولینس کا ارینجمنٹ کیا تاکہ کسی بھی بڑے ہسپتال تک اس کی رسائی ہو سکے۔ پھر جو بس سٹاپ ہے اس کے جو روٹ کی منظوری ہے، یعنی کہ جو سی ڈی اے نے بسیں چلائی ہیں وہ یہاں سے اندر آتی ہے، اور پھر ریلوے پل کی جو تزئین و آرائش ہے کیا وہ اس کمیٹی نے نہیں کی؟ پھر جو افیکٹی ہیں ان لوگوں کو بلا کر انہوں نے ایک میٹنگ نہیں کی کہ ان کی درخواستیں نہیں لی کہ کیا جناب آپ کے کیا کیا ایشو ہیں، آپ بتائیں، آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ساری کلیئر ہے، آپ کا پلاٹ کہاں پر ہے۔ دیکھیں کام اسی طرح ہوتے ہیں اور جو ایم سی آتی ہیں وہ اسی طرح اپنی پرفارمنس کرتی ہیں۔ باقی جو انہوں نے بڑے بڑے میگا الزامات لگائے ہیں، جی فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں بندہ وہ کھا گیا، فلاں بندہ یہ کھا گیا، تو واجد نسیم شاہی صاحب نے گروپوں میں ایک بڑا واضح پیغام بھی دیا ہے، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلا جو ٹینیور اگر موقع ہمیں ملتا ہے تو جو کئی کام پینڈنگ ہے وہ بھی کریں گے۔ ایک جناب مین کام ان کا جو اور ہے وہ یہ ہے کہ سی ڈی اے سے جو 100 کنال کی اراضی تھی، تو جو صحت مند فضا کے لیے جب وہاں رہائشی ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، کھیلے کودیں گے، تو اس کے لیے پارک کی منظوری، اور باقاعدہ اس پارک کے اوپر ہم نے ایک پوری ویڈیو بنائی جس کے لیے پوری جناح گارڈن اور کورنگ ٹاؤن کے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں۔ میں ان کا سپوکس مین نہیں ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میرے اوپر جو مرضی یہ تنقید کرتے رہے، ظاہر ہے ان کی عادت اب بن گئی ہے گروپوں میں، جب میری ویڈیو جائے گی تو ظاہری بات ہے یہ باتیں کریں گے، لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں حق کی بات کرتا ہوں۔ جو کام ہوئے ہیں، جو وٹنس ہیں، جو گواہی ہے، تو باقی جو ایک چیز 30 سال سے بگڑی پڑی ہے، تو کیا واجد صاحب کے پاس کوئی ایسا جادو کا چراغ تھا جو آتے ہی مطلب 2-3 سالوں میں جو 30-40 سال کے معاملات تھے وہ حل کر لیتے؟ تو جہاں تک بات ہے جی فلاں جگہ سے فارم ہاؤسز کے پیسے آئے، فلاں جگہ سے جی زمین کے بدلے میں کچھ آیا، فلاں جگہ سے یہ آیا وہ آیا، تو بھائی میرے آرڈر ٹیک ان کا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ اتنے پاگل یا بیوقوف کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ اپنے اوپر نیب یا ایف آئی اے یا دوسرے ادارے کھڑے کر لے۔ تو یہ ممبران کو سمجھنی چاہیے چیز کہ بہترین آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے، سوسائٹی کی آڈٹ رپورٹ ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں مینشن ہیں، اور ان کی جو اگر کہیں سے پیمنٹ آئی ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن کے باقاعدہ پروف ہوں گے۔ تو واجد نسیم کے کارٹون بنا کے مطلب ایک کرنا، وہ شریف النفس انسان ہے، وہ درگزر کرنا جانتا ہے، خاندانی آدمی ہے، تو چلے الزامات لگائیں لیکن اخلاقیات کا دائرہ جو ہے اس کو مت چھوڑیں۔ ٹھیک ہے الیکشنوں میں بڑی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ، کریں آپ لوگ باتیں، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہیں۔ ایک ہوپ نظر آئی ہے، جو 8-9 ہزار لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر واجد نسیم شاہی اور ان کی ٹیم نے جس طرح کام کیا ہے
تو انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ حل طلب ہیں اور یہ حل بھی ہو جائیں گے۔ یہ باتیں کرنی جی فلاں لوگ ڈالے لے رہے ہیں، فلاں لوگوں نے فلاں جگہ پہ کوٹھیاں لے لی ہیں، فلاں جگہ پہ 1.5 کروڑ کے ڈالے آ گئے، پھر جی آئی سی ٹی کے لوگوں کو یہ دے دیا وہ دے دیا۔ تو اگر آپ کے پاس ان چیزوں کے ثبوت ہیں تو میں صحافی ہوں، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، مجھے دیں وہ ثبوت، اگر میں نہ اس کو ہائی لائٹ کروں تو پھر آپ بات کریں۔ تو جو اگر حق کی بات ہے، اگر بلا وجہ اگر آپ تنقید کریں گے یا بلا وجہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں پھیلائیں گے تو یہ میرے خیال میں ایک چغلی اور غیبت اور ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جو کہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کوشش کریں کہ واجد نسیم سائی اور ان کی ٹیم اگر دوبارہ الیکشن کے میدان میں آتی ہے تو ان کو لے کر آئیں، اور آپ کے یہ مسائل حل کرنے والی ٹیم ہے جو دن رات محنت کرتی ہے۔ کرپشن کی اگر بات کریں تو کس نے کرپشن نہیں کی؟ میں نہیں کہتا کہ واجد نسیم سائی نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے، میں تو ان کی کارکردگی کے اوپر بات کرتا ہوں کہ کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے دہائیوں سے ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے، جو ہمیں اس ٹینیور کے اندر نظر آئی۔ تو ایک ہوپ ہے، امید ہے کہ دیکھیں 4-5 لوگ مل کے ہزاروں لوگوں کے خوابوں کو چکنا چور نہیں کر سکتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔